السلام علیکم۔ 7 سوال میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کون سا گناہ ہے؟ جواب، غیبت یعنی برائی کرنا۔ غیبت کرنا ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے ہی بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن غیبت اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ خود آپ کو معاف نہ کر دے۔ اللہ ہمیں بھی غیبت جیسے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال نمبر 2، ناخن کون سے دن کاٹنے چاہیے؟ جواب، جمعے کے دن۔ ناخن اگر بڑھ گئے ہیں اور ان کا کاٹنا ضروری ہے، پھر کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ناخن جب بھی کاٹیں دائیں ہاتھ سے شروع کریں، پہلے دائیں طرف سے، اس کے بعد میں بائیں طرف سے۔ سوال نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ کون ہوتا؟ جواب، حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت عمر اللہ کے رسول کے خاص دوستوں میں سے ایک تھے۔ اللہ کے رسول انہیں بہت پیار کرتے تھے اور حضرت عمر بھی حضور کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار رہتے تھے۔ حضرت عمر بہت غصے والے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک واقعہ ہے، حضرت عمر گھر سے تلوار لے کر معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں کسی شخص نے انہیں بتایا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت عمر بہن کے گھر پہنچے جہاں وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے بہن کے بال پکڑ لیے اور بہنوئی کو بھی مارا، پھر پوچھا، بتا تو یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا، یہ قرآن ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تو سنوں، اس میں ایسا کیا ہے؟ ان کی بہن نے جب قرآن پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور روتے ہوئے بولے، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ ساری زندگی حضور کے کتنے عزیز رہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے عمر وہ تم ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 4، قرآن کتنے سال میں مکمل ہوا؟ جواب، تقریباً 23 برس میں۔ اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی یا اللہ کو کوئی بات اپنے محبوب تک پہنچانی ہوتی تو اللہ اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا اور وہ وحی لے کر حاضر ہو جاتے۔ کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آیت یا اللہ کے رسول کو پڑھ کر سناتے، اللہ کے رسول اسے غور سے سنتے اور پھر اپنے صحابیوں کو اسی طرح سے سنا کر ان سے لکھوا لیتے۔ سوال نمبر 5، کتنی عمر ہونے پر اللہ گناہ لکھنا بند کر دیتا ہے؟ جواب، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 80 سال کی عمر ہونے پر اللہ انسان کے گناہ لکھنا بند کر دیتا ہے، لیکن یہ حدیث پوری طرح سے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کیونکہ جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے تب تک اللہ کے فرشتے اس کے اچھے اور برے دونوں اعمالوں کو لکھتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی انسان 80 سال کی عمر ہونے تک مجنون ہو جائے، اچھے برے کی تمیز نہ رہے، فرشتے ایسے انسانوں کے گناہ نہیں لکھتے۔ سوال نمبر 6، کون سی آیت نازل ہونے پر شیطان دہاڑے مار مار کر رویا تھا؟ جواب، سورہ فاتحہ۔ جس دن جبرائیل علیہ السلام سورہ فاتحہ کو لے کر حاضر ہوئے اس دن شیطان دہاڑے مار مار کر رویا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سورہ فاتحہ جیسی سورت اللہ نے کبھی کسی نبی یا کسی اور کتاب میں نازل نہیں کی۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سوال نمبر 7، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب، تقریباً
63 برس۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے کے 13 سال تک حضور مکہ میں رہے اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، جہاں انہوں نے قریب 10 سال کا وقت گزارا، اور جس وقت اللہ کے رسول نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت آپ کی عمر قریب 63 برس تھی۔ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔